نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کا بیان چل رہا تھا۔ اس مبارک رکوع میں اللہ تبارک تعالی نے اپنے خاص بندوں کی نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے، اپنے خاص بندوں کی کچھ علامتیں اور کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں۔ جو آدمی بھی ان صفات کو اپناتا ہے اور ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، وہ شخص اللہ کا مقرب بن جائے گا، وہ شخص اللہ کے قریب ہو جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ چنانچہ ان خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ ذکر کی تھی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ پہلی خوبی اللہ کے بندے، رحمان کے خاص الخاص بندے وہ ہیں کہ جن کے چلنے کے انداز میں اعتدال ہو، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ وہ چلے، وہ متکبرانہ چال نہ چلے، وہ فاخرانہ چال نہ چلے، وہ اکڑ کر مٹک کر نہ چلے، تواضع کے ساتھ چلے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دوسری خوبی یہ ذکر کی تھی کہ جب کسی ناواقف شخص سے، کسی دین سے دور آدمی سے بات چیت ہو، جاہل سے کوئی ٹاکرا اور بحث مباحثہ ہو جائے تو وہ سختی کا جواب سختی سے نہ دیں، پیار محبت سے بات کو سلجھانے کی کوشش کریں اور بات کو سلجھا کر آگے چلے جائیں، بلا وجہ بحث مباحثہ میں نہیں پڑتے۔ تیسری خوبی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ وہ رات کو جب اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں تو خاص طور پر جہنم کے عذاب سے اللہ کی حفاظت اور پناہ مانگتے ہیں، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، جہنم کا عذاب بہت خوفناک ہے، جہنم کا عذاب بہت تکلیفوں والا اور مسائل اور پریشانیوں والا ہے۔ جس نے دنیا میں ہمیشہ راحت ہی راحت دیکھی، خوشی ہی خوشی دیکھی، اس نے کبھی بھی غم نہ دیکھا ہو، اس کو جب جہنم کی ہوا لگے گی 500 سال کی مسافت سے اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے دنیا میں کوئی راحت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی، ساری راحتیں اس کو دنیا کی بھول جائیں گی۔ اس لیے اس عذاب سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے 3 مرتبہ جب اللہ سے یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس کو میرے سے بچا لے، یہ بیچارہ بہت ڈرتا ہے۔ اور جو آدمی جنت کا 3 مرتبہ سوال کرتا ہے اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت خود کہتی ہے اے اللہ یہ میرا شوق رکھتا ہے، اے اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے، اور اللہ پاک جنت اور جہنم دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ 4 خوبیاں۔ 5ویں خوبی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے۔ آج کی نشست میں اس بات پر ہم گفتگو کریں گے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما،
مال جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، اور اسراف کے ساتھ ساتھ وہ بخل بھی نہیں کرتے۔ اسلام ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے، ہر چیز میں اعتدال رکھو، درمیانہ روی اختیار کرو۔ معتدل مزاجی اللہ پاک کو بڑی پسند ہے، اعتدال اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ اپنے گھر کے معاملے میں جب خرچ ہو تو اعتدال سے خرچ کرو، خاص طور پر ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ گھر کے معاملے میں اعتدال سے کام لیں، معتدل مزاجی سے خرچ کریں، اس طرح سے خرچ نہ کریں کہ اسراف ہو۔ اسراف کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہو وہاں حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ ایک گھر میں رات کو 10 روٹیاں بننے کی ضرورت ہے، اب 10 روٹیاں نہیں 12 روٹیاں بنتی ہیں، وہ 2000 ادھر۔ یہ خرچ کرنے کی جگہ تھی، اپنا گھر تھا اور بچوں کو کھانا کھلانا تھا، لیکن حد سے زیادہ کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے۔ اگر وہ کسی کے کام وہ کھانا نہیں آ رہا تو وہ اسراف۔ جہاں ایک سے کام چل رہا ہے دوسرے کو لے کر آنا، یہ اسراف ہے۔ ہاں، اگر اپنے گھر کے اندر اچھا کھانا بناتا ہے اور اچھا پہناتا ہے، اچھی رہائش اختیار کرتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے، اچھے سے اچھا کھانے کی اجازت، اچھا پہننے کی اجازت، اچھی رہائش کی اجازت۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، پرانے میلے کچیلے کپڑے تھے۔ آپ نے فرمایا آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ تو ہے کتنا مال ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا اثر اپنے بندے کے جسم پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں سے نہیں روک، اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، لیکن اگر کبھی میسر نہ ہو ناشکری نہ ہو، کبھی اچھا میسر نہیں ہوا، روزانہ گھر میں اچھا پکتا ہے، اچھا بنتا ہے، اور آج اگر نہیں بن پایا تو اب نئی نسل بزرگ حضرات کو وقت گزارا کر لیتے ہیں، نئی نسل وہ ہلکی پھلکی چیز اس کو پسند نہیں، بچوں کو ہلکی پھلکی چیز گھر میں پسند نہیں، وہ کھانے کی طرف رغبت نہیں رکھتے کہ نہیں جی ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے۔ ان چیزوں کی اہمیت اپنے دل میں نہ ڈالو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے روزانہ ایک نیا جوڑا پہنتے تھے، سال کے 360 دن یا 365 دن تو 365 جوڑے بنتے تھے۔ ایک درزی مقرر تھا، وہ ان کا روزانہ انہی کا سوٹ سیتا تھا۔ ایسے لوگ تھے، اللہ نے اتنا دیا تھا، اور روزانہ نیا کپڑا پہن کر نیا جوڑا پہن کر آتے اور آ کر درس حدیث دیتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھاتے، اور مزے کی بات کہ جو کپڑا اترتا وہ صدقہ ہو جاتا، لوگ صدقہ کرتے۔ اس سے زیادہ تعجب کی اس بات یہ کہ ایک مرتبہ ایک کپڑا بازار میں آیا، پتہ نہیں کہاں سے کوئی تاجر لے کے آیا، اتنا مہنگا کپڑا، وقت کا بادشاہ نہیں خرید سکا، بادشاہ کا بڑا گنجائش نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خرید لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب خریدا تو تاجر نے بتا دیا لوگوں کو بھائی اس طرح سے کپڑا بکا ہے، تو بادشاہ نے بھیجا اپنے ایک ایلچی کو کہ جاؤ جا کے پتہ کرو یہ کپڑا کس نے خریدا ہے۔ تو پتہ چلا بھائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خریدا ہے، تو بادشاہ نے کہا وہ خرید سکتے ہیں، وہ پہن سکتے ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ بادشاہ ہمیں کو تعجب ہوا اور وہ نہ خرید سکا اور میں نے خریدا، اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اسی اثنا میں درزی کی طرف سے یہ بات آئی، درزی نے ایک شخص بھیجا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ وہ کپڑا کم ہو گیا ہے، ایک آستین کا کپڑا کم پڑ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قریب میں پرانا ٹاٹ پڑا ہوا تھا وہ دے دیا اور کہا کہ جہاں کمی ہے اس ٹاٹ کو وہاں لگا دو، اور اس بادشاہ کی طرف سے آنے والے کو بتایا کہ بادشاہ کو جا کے بتا دو کہ ہمارے نزدیک یہ ٹاٹ اور یہ کپڑا مہنگا نہیں، دونوں برابر ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انسان بنتا ہے اعمال سے، انسان بنتا ہے خوبیوں سے،
انسان بنتا ہے صفات سے، انسان صفات کا نام ہے، انسان اس جسم کا نام نہیں ہے، انسان خوبصورت کپڑے کا نام نہیں ہے، انسان اچھی رہائش کا نام نہیں ہے، انسان صفات کا نام ہے، خوبیوں کا نام ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جسم پر کپڑے اور جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان کر دیا، لوٹا دیا، سارا ہی مال خرچ کر دیا۔ اب جسم پر جو کپڑے ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے اور بٹن کی جگہ پر کانٹے لگے ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہیے کہ ان کا پروردگار، ان کا رب انہیں سلام کہہ رہا ہے، ان کا رب انہیں سلام کہہ رہا ہے، اور ان سے پوچھئے کہ یہ اس حال میں اللہ پاک سے راضی؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور ارشاد ہوں میں کیوں نہ اللہ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوں۔ تو اچھی چیز پہننا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی رہائش منع نہیں ہے، لیکن اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو، کپڑے میں اسراف نہ کرو۔ آپ کپڑا جب بناتے ہیں تو مرد کے لیے پائچے نیچے ہو جانا، ٹخنوں سے نیچے چلے جانا، کپڑا اس طرح سے آپ نے بنایا کہ وہ پائچے سے آپ کے ٹخنوں سے نیچے ہیں، ٹخنے چھپے ہوئے ہیں، تو یہ کپڑے کا اسراف ہے، یہ فضول خرچی۔ یہ کپڑا بنانے والا بھی گنہگار، بنوانے والا بھی گنہگار، دونوں گنہگار، یہ اسراف۔ تو اس لیے اسراف پہننے میں بھی نہ ہو، کسی بھی شے میں فضول خرچی نہ ہو، یہاں تک کہ بات کرنے میں بھی اسراف، جہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے لگا ہوا اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد میں یہ اسراف ہے، یہ باتوں کا بھی اسراف ہے، یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، کیوں اس میں اسراف کرتے ہو؟ تو جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، اور جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، فضولیات میں مال لٹا رہا، لغویات میں مال لٹا رہا، شادی کا موقع آیا ہے، اب شادی کے موقع پر کیا کر رہے ہیں جناب، ڈول تماشے والے کو بھی بلایا ہے، اس کو بھی ہزاروں کی رقم دی ہے، اس کو بھی بڑا بھاری مال دیا ہے، یہ خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گناہ کی جگہ ہے، اس گناہ کی جگہ پر مال خرچ کرنا یہ اسراف نہیں، اسراف سے اگلا درجہ تبذیر ہے، تبذیر۔ اور تبذیر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک تبذیر کرنے والے وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، تو شیطان کے پیروکار ہے۔ تو معتدل مزاجی اللہ کو بڑی پسند ہے، اعتدال اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فرمایا ایسا نہ خرچ کرو سارا ہی لٹا دو اور پھر اگلے دن تم مانگتے پھرو، یہ نہ ہو، اعتدال رکھو۔ اور وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک۔ قارون کو جو حکم آیا، مالدار تھا نا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کماؤ، اسے خرچ کر کے آخرت حاصل کرو، لیکن سارا نہ خرچ کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنی دنیا کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ اپنے پاس رکھو۔ اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اب سارا ہی لوٹا دو، ہاں زیادہ خرچ کرو اجر کی بات ہے، لیکن وہ بہت بلند ایمان کی بات ہے، وہ بڑا ایمان چاہیے اس کے لیے، اس کی وجہ کا وہ صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ایمان چاہیے، سارا گھر خالی کر کے لے آئے، یہ ایمان ہے، سب کچھ اللہ کے حکم پر لوٹا دیا، لیکن جب لوٹائے تو پھر اللہ پاک کے فیصلے پر آدمی راضی بھی رہے، آدمی کہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی راضی ہوں، میں فقر کے حال میں بھی راضی ہوں، تنگستی کی حالت میں بھی راضی ہوں۔ تو اذا انفقوا لم يسرفوا، اسراف نہیں کرتے، اور ولم يقتروا، بخل بھی نہیں کرتے، تو بخل بھی نہ کرو۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل یہ ہے کہ جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں مال نہیں خرچ کرتا، یہ بخل ہے۔
اور یہ بخل اتنا بدترین گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ مال ماں باپ پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت نہیں خرچ کرتا، بخل ہے۔ بیوی بچوں پر اب خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہیں کرتا، بخل ہے۔ اڑوس پڑوس میں دیکھا ہے کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے، اس کے گھر میں پاتے ہیں، اسے معلوم ہے اس کو دینے کی گنجائش ہے، نہیں دیتا، نہیں خرچ کرتا، یہ بخل ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل اور ایمان دونوں کے دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سخی آدمی سخاوت والا بڑا پسند ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، سخاوت والا، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، نیک بہت زیادہ نہ ہو، لیکن ایک آدمی نیک ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بخیل ہے، اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دوسرا والا پسندیدہ ہے۔ سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سخاوت اور بخل یہ دو درخت ہیں، بخل جہنم سے آیا ہوا درخت اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، سخاوت جنت سے نکلا ہوا درخت اور اس کی شاخیں میں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جو جس کو تھام لے گا وہاں نہیں جائے گا۔ جو سخاوت کو تھامتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو بخل کو تھامتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو سخاوت اپنے اندر پیدا کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا، میں نے سوچا کہ دیکھو، اچھا عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو رات کو اچھی طرح سے سمجھتے جانتے تھے، ماہر تھے، تو کہنے لگے میں نے جاننا چاہا کہ یہ آدمی جو آیا ہے یہ نبی ہے کہ نہیں۔ تو میں پہنچا خدمت میں، تو میں نے دیکھا کہ آپ یہ کلام فرما رہے، اور میں نے یہ باتیں سنی، اور سنتے ہی میں نے کہا بھائی یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نبی۔ عجیب جملے تھے، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاتے رہا کرو لوگوں کو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کہ یہ کلام میں نے سنا تو میں نے سوچا کہ یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نبی۔ تو اس نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ یہ دنیا کی گھاٹی پار کرنی ہے اور آخرت میں پہنچنا ہے، اس گھاٹی سے ایمان کو بچا کر اگر لے جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے کام بتایا، فک رقبہ، گردن آزاد کرو۔ گردن آزاد کرانا، کوئی مقروض ہے اس کا قرضہ ادا کر کے اس کی گردن قرضے میں جو دبی ہے ادا کرو۔ فک رقبہ، کوئی کثیر العیال ہے جس کے بچے زیادہ ہیں، آمدنی تھوڑی ہے، اس کے ساتھ مالی تعاون کر کے اس کی گردن آزاد کراؤ۔ غلام ہے آزاد کرو، قید میں پڑا ہوا ہے بے گناہ، اس کو آزاد کرو۔ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا متربہ، کا سخت جب بھوک لگی ہو کسی یتیم کو یا کسی مسکین کو اس کو اسے کھانا کھلانا، یہ بھی جو ہے اس دنیا سے ایمان لے جانے کا، ایمان کے ساتھ رخصت ہونے کا، خاتمہ بالایمان کا ایک بہترین عمل اور ذریعہ ہے۔ تو انسان سخاوت کرے، بخل سے کام نہ لے۔ ایک سخاوت ہے، اور سخاوت تو آپ کو بتا دیا، اور سخاوت کی ضد بخل ہے، اور بخل کا مطلب کہ جہاں خرچ کرنا اس کے ذمہ لازم اور واجب ہے وہاں خرچ نہیں کرتا، یہ بخل کہلاتا ہے۔ اور ایک ہے شح، اس سے اگلا درجہ ہے، یہ اتنا بدترین گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ شح کیا ہوتا ہے؟ شح کا مطلب ہے اتنا ظالم بخیل ہو گیا، اتنا بخیل ہو گیا کہ خود تو خرچ نہیں کرتا، کوئی دوسرا خرچ کر رہا ہو وہ بھی اس کو اچھا لگے، دوسرے کی جیب سے پیسہ خرچ کرتا ہو نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب خرچ کرتے نا اللہ کے راستے میں، خوب مال خرچ کرتے، منافق کہتے یہ ریاکاری کر رہے، یہ فضول خرچیاں کر رہے، یہ کیوں خرچ کر رہے؟
تو وہ دوسروں سے مال نکلتا وہ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اس شح سے بچا لیا گیا وہ ہے کامیاب، اور جس کے اندر یہ شح، یہ بری عادت موجود ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خرچ کرنے کے بارے میں ایسے پیارے فضائل اللہ نے سنائے۔ یہ آیت جہاں آئی نا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے شح سے، ہر درجے کی حرص سے بچایا گیا وہ کامیاب ہے۔ پھر فرمایا إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کو قرض ہی دے دو تو کتنی اچھی بات ہے، اللہ پاک تمہیں دگنا کر کے عطا کرے گا۔ تو یہ بڑی خوبی ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ مال خرچ کرے، اپنی ضروریات پر انسان اعتدال سے مال خرچ کرے، اللہ کے راستے میں جہاں خرچ کرنے کی بات ہے دل کھول کر خرچ کرے، اس میں اللہ پاک اس کو اجر دے گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ مال عطا کرے، آپ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تو آپ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا تو آپ نے کہا جاؤ فلان دکاندار سے جا کے میرے نام پر قرضہ لے لو، میرے پاس گنجائش ہوگی تو میں اسے لوٹا دوں گا۔ حضرت نے کہا اللہ کے رسول جب نہیں ہے تو آپ منع فرما دیں کہ نہیں ہے، آپ کیوں اپنے اوپر تکلف کرتے ہیں، کیوں تکلیف فرماتے ہیں، آپ منع کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ جواب دیں گے خاموش۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے انفق یا رسول اللہ ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، اے اللہ کے رسول آپ خرچ کریں، آپ عرش والے مالک سے تنگی کا ڈر رکھیں، آپ خرچ کریں۔ آپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بلال کی بات سن کر، ہاں لہٰذا امر، ہاں مجھے یہی حکم ہے، مجھے یہی حکم ہے، مجھے یہی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، فرمایا رحمان کے بندے، اللہ کے خاص الخاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو خرچ کرنے میں اعتدال رکھتے ہیں، نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، وہ درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال، خوشی کے موقع پر بھی آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، غمی کے موقع پر بھی آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، اعتدال رکھو مزاج کے اندر، یہ اللہ کو بڑا پسند عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ رائے اجتماع کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے، بھائی اس میں بھی ساتھی کوشش فرمائے۔ ایک بہت بڑا عظیم الشان مبارک عمل ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل ہے، اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اللہ پاک نے ہدایت عطا فرمائی ہے اور خیر کا عمل ہے، اس لیے دوستوں